ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حکمران کو کس وقت معزول کیا جا سکتا ہے اور حدیث میں جو کفر کا لفظ آتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ کفرم بواہن کا لفظ جی یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ حکمران دو قسم کے ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ ایک تو حکمران وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں حکمران ہے، لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے چنا، نہ وہ تلوار سے بیٹھا ہے، نہ اس نے آئین توڑا، نہ طاقت سے وہ بجبر مسلط ہوا، کوئی نہیں، بالکل اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، لوگوں نے گھر سے جا کر اس کو پکڑا کہ ہم آپ کو حکمران بناتے ہیں، شرعی خلیفہ صرف وہ ہے، اس کے خلاف بغاوت حرام ہے۔ اگر اس سے غلط کام بھی ہوں تو جب تک وہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ یا کھلم کھلا نماز چھوڑ دے، نماز بھی، یا کھلم کھلا کفر کرے، اس طرح بہت سی چیزیں آتی ہیں، بالکل ہی غیر آئینی کام نہ کرے، صبر کرنا، اصلاح کی کوشش کرنا، تدبیریں کرنی، مگر بغاوت نہیں کرنی، یہ اصل حکمران کی بات ہے۔ جو حکمران بذات خود ناجائز، ایسے سمجھیں جیسے ایک حرام زادہ ہوتا ہے، ایک حلال زادہ، حلال زادے کا احترام ہے دین میں، حرام زادے کا کوئی نہیں، جو غیر آئینی طریقے پر مسلط ہوا نا، اس کو جو حکمران کہتا ہے وہ بیوقوف حکمران وہ ہے ہی، ایسے سمجھیں جو کسی کی بیوی اغوا کر کے لے جائے تو وہ خامدی، وہاں حدیثیں پڑھی جائیں کہ خامد کا احترام کرو، خامد کا یہ، وہ خامد ہے، وہ تو خامدی، خامد جو ہے نا شرعی، اس کے لیے ہیں وہ حدیثیں۔ یہ لوگوں نے غلطی کی ہے، بڑے بڑے فقہاء ہیں کہ جو مسلط ہو گئے نا زبردستی، ان کو بھی خلیفہ کہنے لگے، وہ نہیں خلیفہ، نہ اس کے لیے حدیثیں ہیں۔ جو حکمران ہم نے صحیح معنوں میں منتخب کیا اس کی طرف سے کوئی خواہش نہیں تھی، نیک چلتا تھا، پہلے جب چنا اس وقت فاسق بھی نہیں تھا، بعد میں کچھ خرابیاں آ گئیں، وہاں حکم ہے کہ جلد بازی نہ کرو، صبر کرو، بنی بنائی حکومت کو برباد نہ کرو، درستی کی کوشش کرو، بالکل ہی حدود پھلانگ جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ مگر جو حاکم ہی ناجائز، جیسے یزید کے بارے میں ایک کتاب ایسی چھپی کہ مسلمان ملکوں نے اس کو ضبط کر لیا، یہ ہضم نہیں ہوئی مسلمانوں کو، الجہاد والکتاب، 3 جلدیں اتنی بڑی، خدا کے بندے نے حد کر دی۔ یہ جو ہے نا وہاں اوزائی یونیورسٹی، وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ہے اس نے، اور انہوں نے جب دیکھا مجلس نے کہ اگر پی ایچ ڈی سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم اس بندے کو دیتے۔ جہاد کہتے ہیں ہم سارے، توبہ توبہ، ایک ایک مسئلے کو لے کر اس نے موجودہ قانون اس کے سامنے، اس نے جو بحث اس پر خلافت نے پر کی ہے نا، میرا ذہن اس سے صاف ہوا، ورنہ 1400 سال میں انہوں نے اتنا گند پھیلا دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ۔ اس نے کہا شرم کرو، اغوا کرنے والا عورت کو خلیفہ ہوتا؟ پہلے بناؤ خلیفہ، خلیفہ ہے وہ جو حضرت عمر نے کہا کہ جو مشورے کے بغیر بنے اور جو بنائے دونوں کو قتل کر۔ مسلمانوں کی حکومت تم کیوں زبردستی کھینچتے ہو؟ اس لیے خلیفہ جو صحیح معنوں میں منتخب ہوگا اور انتخاب کے وقت عادل اور متقی ہوگا، غلط انتخاب اگر امت نے کیا وہ بھی نہیں، وہ اگر بعد میں کچھ غلط ہو جائے تو بڑی حد تک ہم صبر کریں گے، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل ہی لا قانونیت کرے گا، پھر دیکھا جائے۔ مگر جو سرے سے ناجائز ہے نا، نطفہ حرام ہے، وہ ایک دن کے لیے بھی ایسا نہیں کہ ہم اس کی بات مانیں، وہ تو ہمارے بس میں ہو تو یہاں سے پکڑ کر اتار پھینک۔ اور امام حسین رضی کے جہاد کی اس نے یہی وضاحت کی کہ تاریخ پڑھو، یزید جس طرح سے آیا ہے، نیکی بری کو چھوڑو، اگر وہ ولی بھی ہوتا تو یہ رشوت دے کر اور ڈنڈے کے زور سے خلیفہ بنانا یہ اسلام میں ہے، ظلم ہو رہا تھا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ جب میدان میں آئے تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ شراب پیتا ہی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص امت کا جو حق ہے اس کو غصب کیوں کر رہا ہے؟ امت چن رہی نہیں، زبردستی کسی کو لاکھ لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے، کسی کے سر پر تلوار رکھی جا رہی ہے، مسجد میں سپاہی کھڑے کر کے جھوٹا بیان دیا جاتا کہ انہوں نے بیعت کر لی۔ تو ایسی کتاب ہے، 3 جلدیں اللہ کے بندے نے لکھی، وہ تو اگر ترجمہ ہو جائے، مگر مسلمان حکومتوں نے کہا کوئی رکھ نہیں سکتا ہے، یہ ظالم خود غیر منتخب خلیفہ ہے، نہیں برداشت کیا۔ مولانا حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کل تو جو 2 بندے لے کر ایک جماعت بناتا ہے وہی خلفاء والی حدیثیں اپنے حوالے سے پیش کرتا رہتا ہے کہ جو میری جماعت سے خارج ہو گیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بالکل طاہر صاحب کی بات ہے، میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ قریشی ہے، اس نے پہلے اعلان کر دیا، ایک ہی آدمی، اس لیے آپ اس کی بات کریں، اس نے پہل کر دی۔ بھائی یار اس کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ اعلان کرے؟ وہ خود ظالم ہے، امت سنتی اس کو پسند کرتی، کوئی بات نہیں، خلافت مذاق بنا دی، بالکل بات ٹھیک ہے۔ 1-2 آدمی مل جاتے ہیں پھر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جو نہیں شامل وہ سب کافر ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کافر کہتے ہیں۔ یہ فرقہ مسعودیہ اور جتنے ہیں یہی نہیں، آپ کی جو مطلب دینی جماعتیں ہیں
اس میں آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال 12 15 ایک جماعت کے اندر جماعتیں ہوں گی، لیکن ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، جو ہماری اطاعت سے نکل گیا وہ آپ سارے یہ ضمن بات سمجھیں کہ جہاں دین میں آتا کہ جماعت کا ساتھ دو، وہاں یہ نہیں کہ کسی آدمی نے کوئی پارٹی بنا لی ہے، دین کا کام کرنے کے لیے اگر بنائی ہے بسم اللہ کریں کام، مگر یہ وہ الجماعت نہیں ہے جس میں شامل نہ ہونے سے کافر ہو چکا۔ وہ الجماعت اپنے آپ بنی ہوئی ہے، مشرق سے مغرب تک جتنے مسلمان ہیں نا یہ ہیں الجماعت، کسی جگہ نام لکھوائیں یا نہ، یہ اپنے آپ ہی سارے جماعت ہیں، حضور ان کے امیر ہیں، اور جو مسلمانوں کا سربراہ وقت پر ہوگا جس کو یہ چنیں گے اگر وقت آ جائے وہ امام ہے۔ اس وقت اگر کوئی خارج ہوگا باہر، ساری امت چن رہی تو فساد پا رہا ہے، ڈر رہے، یہ ساری حدیثیں اس کے لیے، الجماعت ہیں سارے مسلمان، اور الامام ہے وہ جس کو پھر اپنی آزاد مرضی سے مسلمان اپنا سربراہ منتخب کرے، باقی کوئی نہ جماعت کہلائے نہ کوئی امام بنے، دو چار مل کر دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیے۔ دین کے لیے کوشش کریں، اگر نہیں وہ نظام تو کوشش کرنا ٹھیک ہے، فرض ہے، لازمی ہے، مگر یہ نہ ابھی دعویٰ کریں کہ ہم الجماعت بن گئے اور امیر بن گئے، جو اس میں نہیں داخل وہ کافر، توبہ، یہ تو بجائے اصلاح کے فساد برپا کرنے والی بات۔